بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا امیر مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمص سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایتیں کی۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ نمبر 3، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ اور نمبر 4، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا، دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، یعنی مجھے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر ان کے پاس آؤں، پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک میدان میں دیکھا تھا جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان۔ اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد کی صدائیں بلند کی۔ افسوس، وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا۔
کیونکہ آپ اس وقت مسلمان نہ تھے۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے۔ بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ صبر و شکر کی پیکر بولی، میں راضی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینار تھیلوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلایا اور فرمایا، یہ تھیلی فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیم کو، یہ فلاں خاندان کے مسکین کو، اور یہ فلاں خاندان کے حاجت مند کو دے دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم تقسیم فرما دی، صرف کچھ دینار باقی بچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی نیک، رحم دل اور ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔